اس وقت اس ملک میں ایسے کچھ سیاسی قوتیں ہیں کہ اس کے بجائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے بجائے کہ وہ پاکستان کے دشمن کے خلاف کھڑے ہیں، وہ دن رات ہمارے افواج کے قیادت کے خلاف، ہمارے افواج کے ساتھ وہ اپنے سیاسی طور پہ سازشیں پکاتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے بیان بازی کے ذریعے، اپنے غیر سیاسی رویہ کے ذریعے اس ادارہ کو اس وقت پہ حملہ آور ہوتے ہیں جب پاکستان ان سنگین مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کو کہ وہ فوری طور پہ اس قسم کی سیاست چھوڑے۔ ان کے اس سیاست کے نتیجے میں انہوں نے اپنے سیاسی جماعت کو تو مشکلات میں ڈالے ہیں، انہوں نے پاکستان کے پورا نظام کو مشکلات میں ڈالے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات کے طرف وہ دھکیل رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے ان سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنا سیاست کو سیاست میں دائرہ میں رہ کے کرنے چاہیے، اور اس کے بجائے کہ ہمارے قومی ہیروز کو نشانہ بنایا جائے، وہ عوام کے مسائل پہ فوکس کیا جائے، عوام جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس پہ وہ تبصرہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی یہ ایک سازش ہے، ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا۔ تو ہم ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام کوششیں ناکام رہیں گی، اور اپوزیشن جو صحیح اپوزیشن کرے، جو ذمہ داری سے اپوزیشن کرے، ان کو سیاسی سپیس ملنا چاہیے۔ اپوزیشن کو سپیس ملنے تو دور کی بات، ایک حکومت کے اتحادی اپنا سپیس مانگ رہے ہیں، حکومت کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو، حکومت کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو میں 9th میں انوالو نہیں تھے بھائی، ہمارا کیا قصور ہے کہ میرے ڈی جے خان میں میرے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشنز آنے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے کام کرنا چاہیے، حکومت کے سیاسی جماعتوں کو اور اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کو، تاکہ جب الیکشنز واقعی ہو تو کسی پہ یہ الزام نہ لگے کہ وہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہے یا وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے الیکشنز ہو کہ عوام کا اعتماد ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس پہ آپ جو بھی الزام لگائے آپ کا حق ہے، لیکن کوئی مجھ پہ یہ الزام نہیں لگاتا کہ میں کوئی سلیکٹڈ طریقے سے یا فارم 47 کے طریقے سے آیا ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ پاکستان میں جب بھی اگلے الیکشنز ہو ان سے پہلے الیکٹرل ریفارمز ایسے کیا جائے تاکہ ہم واپس صاف و شفاف الیکشنز کی جدوجہد شروع کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ خود منتخب کرے، اور اس سلسلے میں امید رکھتا ہوں کہ جس انداز سے جو مجھے محبت ملتا ہے پنجاب کے عوام سے، مگر خاص طور پہ لاہور کے عوام سے، اس وقت ہم اندرون لاہور شہر میں کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات، اچھا، جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں، آپ کی کیا باتیں کروں میں؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کیا بات میں کروں، آپ کا میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کی، یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے پاس جو بھی جائے گا، جو اپنے حقیقی موقف لے کے جائیں گے، ان کے اپنے مسائل پہ بات کریں گے، ان کو رسپانس ملے گا، اور میں تو خوش ہمیشہ ہوتا ہوں جب بھی میں لاہور آتا ہوں۔ پابندی تو سیاسی جماعتوں کے لیے، سیاسی کو تو کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنے کہ سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی جو وائسز ہے ان پہ پابندی لگے۔ یہ میرا پریفرنس نہیں ہوگا، میرا چوائس نہیں ہوگا، لیکن میں کیا کروں اگر وہ سیاسی جماعت ہر وہ اب کنڈا اٹھائے کہ وہ سیاسی، ان کا جو سیاسی رنگ ہے وہ اس انداز سے نہیں دیکھا جائے، اور وہ ایک ایکسٹریم تنظیم کی طرح دیکھا جائے۔ کون سی سیاسی جماعت ہوتا ہے دنیا میں جو احتجاج آپ کا حق ہے، ہر کسی کا حق ہے، پوری دنیا میں کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی فوجی انسٹالیشنز پہ جا کے حملہ کرے۔ یہ سیاسی جماعت اگر ایسے واقعات کرتے ہیں تو چاہے آپ
برٹن میں کرے، آپ امریکہ میں کرے، یا آپ پیرس میں کرے، یا آپ لاہور میں کرے، آپ پہ پابندی لگتا ہے.